جو امام حسین کے نام پر قوم ڈھول بجاتی ہو. 70 لاکھ روپے کا انعام رکھا تھا علماء اہل سنت کے. یہ جو قافلہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس میں، مدرسہ اہل سنت اشرفیہ اختر العلوم کے اندر، ضلع سنبھل، منصور پور مافی گاؤں کا نام. اب پوری بات سن کے جانا وہ 70 لاکھ کا خلاصہ کیا ہے. حضرت یہ بتائیے، بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے، بہت سارے میسج آئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ 70 لاکھ روپے جو آپ دینا کہہ رہے ہو کہ امام حسین کے نام پر ڈھول تاشے کو، ناچنے کودنے کو، جو جاتے کودتے پھاندتے ہوئے، اس کو کوئی جائز ثابت کر دے ڈھول بجانے کو امام حسین کے نام سے، تو اس کو ہم 70 لاکھ روپے دیں گے اگر کوئی جائز ثابت کر دے تو وہ 70 لاکھ روپے اپنی جیب سے دو گے یا مدرسے سے دو گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. بہت بہت شکریہ سلمان بھائی، آپ تشریف لائے اور آپ کا خیر مقدم ہے یہاں پر. مگر الحمدللہ ہم نے کل جو الاؤنس کیا تھا وہ ایسا نہیں کہ مدرسے سے. پہلی چیز تو یہ کہ آپ کو معلوم ہے اور تمام لوگوں کو اس چیز کا معلوم ہے، یہ جو مدارس چلائے جاتے ہیں یہ لوگوں کی خیرات، زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، جی، ان تمام چیزوں سے چلائے جاتے ہیں. اور عوام کیا دے رہی ہے اور بچوں کے لیے کیا اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور ان علماء اکرام کو تنخواہیں بھی دی جاتی ہیں. آپ بہتر جانتے ہیں کوئی کہیں سے فنڈ تو آتا نہیں ہے. جی بالکل حق بات. مگر یہ جو ہم نے کہا تھا، یہ ہم نے کل بھی کہا، آج بھی کہا. مگر اس میں ایک بات اور بیچ میں لے لوں، ہمارے بہت بھائیوں کے میسیج آئے، کال بھی آئے، بات چیت ہوئی. ماشاءاللہ ایک ہمارے وکیل صاحب ہیں ہائی کورٹ سے الہ آباد، جی جی جی، ان کا ماشاءاللہ فون آیا، بڑی خوشی ہوئی. انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی. انہوں نے کہا حضرت الحمدللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. جو لوگ خرافات کرتے ہیں یہ تمام خرافاتیں ختم ہونی چاہیے. سب سے پوائنٹ کی بات یہی ہے میرے عزیزو، ہمارا جو مقصد ہے وہ خرافاتوں کو ختم کرنے کا ہے، نہ کہ ذکر اہل بیت کو. کچھ لوگوں نے پروپیگنڈا چلا رکھا ہے کہ جو علماء اکرام ہیں یہ ذکر اہل بیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ علماء جو ہے یہ کیا چیز ختم کرنا چاہتے ہیں، کم سے کم پہلے ہی سے تو سمجھو. ابھی اسکرین پہ دیکھ رہے ہو، میں کیا بتاؤ، اسکرین پہ دیکھو اپنی کیا چیز ہے، کیا تماشا لگا رکھا ہے. یہ ڈانس کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ مورتی بنا کر کے، مطلب یہ جو خرافاتیں چل رہی ہیں امام حسین کے نام سے، اس کو ختم کرنے کے لیے علماء اکرام نے 70 لاکھ کا چیلنج دیا، جس میں ہمارے ساتھ میں حضرت ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ضیاء الحسن. محمد ضیاء الحسن. اور آپ کا نام؟ میرا محمد ذیشان. محمد ذیشان بھائی. اور آپ کا نام؟ نزاکت حسین. مفتی نزاکت حسین قادری، ماشاءاللہ. اور آپ کا نام حضرت؟ محمد حسین رضا. محمد حسین. یہ ہمارے مہمان ہیں ماشاءاللہ. آپ کا نام حضرت؟ لئیک احمد. لئیک احمد صاحب، ماشاءاللہ. آپ کا نام؟ میرا نام محمد منظار رضا. آپ؟ محمد فیض اشرفی. محمد مولانا فیض رضا اشرفی. یہ ہم تمام کا چیلنج ہے، اور اس مدرسے کے اندر کھڑے ہو کر ہم نے چیلنج دیا تھا کہ امام حسین کے نام پر ڈھول تاشوں کو، ناچنے کودنے کو کوئی بھی جائز ثابت کر دے تو اس کو ہم جو ہے 70 لاکھ روپے اپنے پاس سے دیں گے، نہ کہ مدرسے سے. کیونکہ مدرسہ آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے، کس انداز میں مدرسے چلتے ہیں، ان کو کوئی باہر کی کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی ہے. تو مولانا فیض رضا اشرفی صاحب اور کیا کہنا چاہو گے؟ میں آپ کو بتا رہا تھا ماشاءاللہ الہ آباد سے ہمارے ایک وکیل صاحب کا فون جی، وکیل صاحب کا بہت خوشی ہوئی. اور حیدرآباد سے بھی ہمارے پاس فون آئے، اور الحمدللہ بریلی شریف سے، یعنی ہماری کچھ خانقاہوں سے بھی ہمارے پاس فون آئے الحمدللہ. جی ماشاءاللہ. اور تمام ہمارے ذمہ دار علماء اکرام کے ہمارے پاس فون آئے، علاقے کے ہمارے علماء کے فون آئے. تمام نے حوصلہ افزائی کی، بڑی خوشی ہوئی. مگر آپ نے جو سوال کیا تھا وہ کہاں سے آپ پیسہ دیں گے، جی بہت ساری کمنٹس ایسی آئیں کہ یہ تو وہ 70 میں آپ کو بتا دوں. وہ پیسہ آپ کے سامنے خود بات ہوئی تھی. کس طرح سے بات ہوئی تھی؟ وہ پیسہ ہم اپنی عوام کو بتا دیں، اور جتنے ہمارے بھائی ہمارے سلمان رضا قادری آفیشل کے ذریعے اور سلمان رضا ریئیکٹ فیس بک پیج کے ذریعے، جی جی، اور سلمان رضا قادری انسٹاگرام آئی ڈی کے ذریعے، انشاءاللہ تمام بھائی جو دیکھتے ہیں ان تمام بھائیوں کو میں پیغام تمام بھائیوں کو بتا رہا ہوں کہ جو ہم نے یہ چیلنج کیا تھا الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اپنے پاس سے ہی ہم نے چیلنج کیا تھا. بالکل حق بات ہے. یہ علماء جو میرے پاس کھڑے ہیں اور میں خود موجود ہوں، یہ 70 لاکھ روپے اگر کوئی جائز ثابت کر دیتا ہے تو ہم اپنی جیب خاص سے دیں گے میرے عزیز. لیکن کوئی امام حسین کے نام پر ڈھول تاشوں کو، گانے بجانے کو، ناچنے کودنے کو جائز تو ثابت کر کے دکھائے. اور سلمان بھائی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جی، ہم لوگ الحمدللہ کوئی اتنا نہیں کہ بڑے باپ کی اولاد ہیں یا بڑے ہمارے معاملات ہیں، چھوٹے سے ہم آدمی ہیں، زمین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اور اسی زمین سے کھاتے ہیں، کماتے ہیں. اور الحمدللہ ایسا نہیں کہ مدرسے کی طرف سے یہ انعام رکھا گیا ہو. ہم 7 لوگوں نے، آپ بھی اس میں شامل ہیں، الحمدللہ 7 لوگوں نے اپنا یہ حساب لگایا کہ کیا بولتے ہیں 10-10 لاکھ روپے کیے جائیں. اور الحمدللہ
اور 10-10 لاکھ روپے کر کے 7 لوگوں نے 70 لاکھ کا الاؤنس کیا. مگر اس میں خوشخبری اور بتاؤں, جی جی جو ہمارے بھائی حیدرآباد سے فون آیا تھا, جی جی انہوں نے خود کہا تھا مجھ سے, بولے حضرت آپ نے 70 کا اعلان کیوں کیا؟ 70 کا الاؤنس آپ نے کیوں کیا؟ آپ تو 72 کا الاؤنس کرتے 72 کی نسبت سے. 72 جان نثاروں کی نسبت سے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ حیدری. ماشاء اللہ 72 شہیدوں کی نسبت سے 72 لاکھ کا اعلان کرتے حیدرآباد والوں نے کہا آپ سے. مجھے کبھی کبھی احساس ہوتا ہے, میں بڑی گہری بات آپ سے کرنے لگا ہوں, جی 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 بڑا احساس ہوتا ہے. میں پہلے کتابوں میں پڑھتا تھا, سوچتا تھا, اور الحمدللہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اسٹیجی لائن سے جڑا ہوا ہوں, جی جی ادنا سا خطیب ہوں, ادھر ادھر بس چھوٹے موٹے پروگرام میں جاتا ہوں. مگر اصل یہ کہ جو میرا بتانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ میں یہ سوچتا تھا یار حسین پاک کو کیسے ان لوگوں نے شہید کر دیا. اللہ. جو قوم نماز پڑھتی ہو, جو قوم اپنے چہرے پر داڑھی رکھتی ہو, جو میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتی ہو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, جو قوم یہ درود پڑھتی ہو وہ قوم کیسے شہید کر دے گی؟ اللہ اکبر. مگر جب حالات کو دیکھا, چاروں طرف نکلے, ان خرافاتوں کو دیکھا, جو امام حسین کے نام پر قوم ڈھول بجاتی ہو, جو قوم امام حسین کے نام پر جلوس نکالتی ہو, جو قوم امام حسین کے نام پر خرافاتیں کرتی ہو, یار احساس سلمان بھائی اسی بات پر تبھی ہوا کہ اسی قوم نے میرے امام کو شہید کیا, اللہ اکبر. کسی اور نے نہیں. جو قوم نماز پڑھتی ہو اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھتی ہو, الحمدللہ میرے قریب میں مفتی صاحب قبلہ ہیں, تمام ذمہ دار علماء ہیں, جو قوم ہمیشہ نبی کا ذکر کرتی ہو, آل نبی کو یاد کرتی ہو, اس قوم نے کیسے شہید کر دیا؟ اللہ اکبر. تو اس لیے میں اپنے ان بھائیوں سے جو ان خرافاتوں کو کرتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں یہ تمام خرافاتیں بند کریں. اور ہاں آخر میں یہ بھی کہوں گا, اگر جو آج بھی بہت کھلی ہوئی بات کہہ رہا ہوں میں, آپ بالکل بالکل علماء کی موجودگی میں, اور الحمدللہ میری پشت پر کسی اور کا ہاتھ ہے یا نہیں, مگر میرے خانوادے والوں کا ہاتھ, اور جتنی میری خانقاہیں ہیں تمام خانقاہوں کا ہاتھ, اور الحمدللہ اس فقیر اشرفی پر کہیں اور سے نہیں, میرے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے بھی فون آیا. سبحان اللہ. بریلی شریف سے. جی الحمدللہ. اب جو میں نے یہ ویڈیو کی حضرت معاذ ضیاء الحسن صاحب قبلہ, تو الحمدللہ بریلی شریف سے فون آیا. جب میری پیٹھ پر میرے بزرگوں کا ہاتھ ہے تو میں گھبرانے والا نہیں ہوں. بے شک. سبحان جو اللہ. حق ہے وہ حق ہے اور حق رہے گا. اور سنیں, جو خرافات کرتے ہیں اور خرافات کرنے والے, کوئی 12 لاکھ, کوئی 11 لاکھ, کوئی 10 لاکھ ان چیزوں کا انعام رکھتے ہیں, تمام خرافات کرنے والوں سے بھی میں اعلان اعلان کہتا ہوں جی کہ یہ جو آپ خرافاتیں کر رہے ہیں, آپ الحمدللہ مدرسہ اہل سنت اشرفیہ اختر العلوم آئیں اور آ کر بات کریں. اگر آپ جیت گئے, ہم خود مل کر آپ کو 70 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہیں. بالکل الحمدللہ انشاءاللہ تعالی. اور اہم مقصد کیا ہے؟ 70 لاکھ بہت بڑی رقم ہوتی ہے, تو اس رقم کو چیلنج کے لیے مطلب دینے کے لیے یہ اہم مسئلہ کیا ہے, اہم بات کیا ہے؟ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ یہ اتنا بڑا چیلنج کیوں رکھا گیا؟ یہ چیلنج جو ہے خرافات کو ختم کرنے کے لیے رکھا گیا ہے جی کہ ہمارے اس پیغام کو لوگ سنیں تو ان خرافاتوں کو ختم کریں, اسی لیے 70 لاکھ کا جو ہے اعلان کیا گیا. ماشاءاللہ. ان علماء کا مقصد یہی ہے کہ جب کوئی ثابت ہی نہیں کر پائے گا, جب اس چیز کو کہ ہم امام حسین کے نام پر ڈھول بجا رہے ہیں, ناچتے کودتے جا رہے ہیں, اس چیز کو جائز کوئی ثابت کر ہی نہیں پائے گا, تو بھائی پھر ہماری یہ جو قوم ہماری بھٹک رہی ہے, ناچتی کودتی جا رہی ہے ڈھول بجاتے ہوئے, تو تم کیوں کر رہے ہو ایسا؟ یہ علماء اب سے نہیں, یہ ایک مدت سے سمجھاتے ہوئے آ رہے ہیں. ایسا تو نماز کا بھی معاملہ حضرت, ہم بھی کہتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں نماز پڑھو, سب جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے, خدا کا قرض ہے, لیکن لوگ پھر بھی نہیں پڑھ رہے. یہی مسئلہ ہے, ہر مسجد کا یہی معاملہ ہے. ایسے ہی خرافات جو محرم کے مہینے میں کچھ لوگ امام حسین کا نام لے کر کے ان کے نام سے کرتے ہیں, تو یہ علماء ایک مدت سے سمجھاتے ہوئے آ رہے ہیں,
لیکن لوگ پھر بھی نہیں سمجھ رہے. لیکن الحمدللہ حضرت کچھ گاؤں ایسے ہیں جہاں کافی اچھے تعداد میں مطلب کافی اچھی طریقے سے اثر پڑا اس چیز کا. بہت سارے گاؤں ایسے ہیں. ہمارے ہی گاؤں کی خود مثال لے لیجئے, بہت تگڑا معاملہ ہوتا تھا. آپ کا گاؤں کون سا ہے؟ میرا گاؤں موزہ سسونا ڈسٹرکٹ سنبل میں پڑتا ہے. آج سے کئی سال پہلے ہمارے یہاں بھی بہت خرافات ہوتی تھی, لیکن الحمدللہ آج ہمارے یہاں بالکل سکون کے ساتھ میں باقی ڈھول تاشے باجے سب کچھ ختم ہو چکا ہے. اچھا ذیشان بھائی, آپ کی نظر میں امام حسین کے نام پر لوگوں کو اگر محفل سجائیں یا ذکر اہل بیت کریں یا کچھ نہ کچھ صحیح طریقے سے کچھ کام کرنا ہو تو وہ کیا کریں؟ اگر مثال کے طور پہ جیسے ہم جتنے بھی امام حسین کے چاہنے والے ہیں چاہنے والے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تعزیہ بنائیں, تو اگر انہیں بنانا ہے تو میں ابھی پرسوں اپنے ذہن میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم ایک مہم چلائیں اور اس میں ہر گاؤں میں ایک جگہ پیسہ لگا کر کے جو چندہ کرتے ہیں وہ چندہ کر کے تعزیہ نہ بنایا جائیں, بلکہ امام حسین کا روزہ بڑا خوبصورت بڑے اچھے انداز میں بنایا جائے اور ایک چوراہے پر اس کو رکھا جائے اور وہیں پر کسی بہترین عالم کو بلایا جائے اور عالم سے امام حسین نے جو ہم کو جو سبق دیا کربلا سے کربلا کے میدان سے اس کو لوگوں کو بتایا جائے. اور یہ بہترین ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے سمجھانے کے لیے کہ اتنی پبلک اکٹھا ہوتی ہے اور اتنی پبلک کو ایسے اکٹھا نہیں کر سکتے, لیکن ایسے موقع پر ایسے پلیٹ فارم پہ پبلک اکٹھا ہو جاتی ہے اور کوئی عالم اگر سمجھائے گا تو انشاءاللہ لوگوں کے سمجھ میں آئے گی. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ لوگوں میں سدھار بھی پیدا ہوگا. بالکل سدھار پیدا ہوگا. حضرت آپ کہاں سے ہیں؟ میں معصوم پور ضلع مراد آباد. ماشاءاللہ. تو جو لوگ خرافات کرتے ہیں کچھ کہنا چاہو گے ان کے بارے میں؟ الحمدللہ نہ کریں تو بہتر ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کریں, ذکر حسین کریں اور امام حسین کی شان پاک بیان کریں. بے شک, سبحان اللہ. حضرت نے بھی اچھا پیغام دیا ہے. اچھا مفتی صاحب آپ کہاں سے ہیں؟ منگوپورہ نیا مراد آباد ضلع مراد آباد سے. ضلع مراد آباد سے ہیں آپ بھی. اور حضرت آپ تو ہمارے مہمان, آپ کہاں سے ہیں؟ میں سرسا خمار ضلع امروہہ کے بعد. سرسا خمار ضلع امروہہ, ہمارے ماموں کے گاؤں کے. اور حضرت آپ کہاں سے ہیں؟ گرام سرینی ترکنیا تحصیل امریہ ضلع پیلی بھیت سے ہوں. ماشاءاللہ. ایک انٹرنیشنل شاعر ہیں سلیم رضا پیلی بھی تھی, آپ ان کے بڑے بھائی ہیں ماشاءاللہ. ایک مولانا ہے, نام تو میں لینا بھی ان کا پسند نہیں کرتا, انہوں نے 11 لاکھ کا اعلان کیا تھا, وہ آپ ہی کے علاقے سے ہیں, لیکن وہ مولانا نہیں ہے. اگر وہ مولانا ہوتے, اصل مولانا ہوتے تو ایسی خرافات کا وہ اعلان ہی نہیں کرتے. اور ہمارے ساتھ ہمارے ایک حضرت امام صاحب ہو رہے ہیں. آپ کہاں سے ہیں حضرت؟ میں طاہرپور گاؤں پڑتا سمبر روڈ پہ. طاہرپور, ماشاءاللہ. جی ہاں, میں وہاں سے ہی ہوں. تو کیا کہنا چاہو گے جو خرافات کرتے ہیں؟ مطلب جو اصل میں کام ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے اور جو نہیں کرنا چاہیے. ہمارا سب کا یہی مقصد ہے کہ جو خرافاتیں ہو رہی ہیں ہم اس کا ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اس لیے ان علماء نے ہم تم سب نے 70 لاکھ کا چیلنج دیا ہے کہ بھائی آپ 70 لاکھ روپے ہم سے لے جاؤ آ کر کے اور بس جائز ثابت کر دو ڈھول تاشوں کو اور ناچنے کودنے کو جو امام حسین کے نام سے آج خرافاتیں چل رہی ہیں. جی سلمان بھائی, الحمدللہ جو علماء نے یہ اعلان کیا ہے یہ کوئی اسی طرح ہوا میں بات نہیں کہی ہے. بالکل 70 لاکھ روپے لے جاؤ اور بیٹھ جاؤ آ جاؤ, یہ تمام باتیں اس طرح خرافاتی نہیں ہیں جو عوام سمجھے, لوگ جس طرح سمجھ رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ جو اعلان کیا ہے یہ اس مقصد سے کیا ہے جو آج عوام کے اندر یہ طرح طرح کی خرافات رائج ہیں, ڈھول بجانے, روڈوں کو جام کرنا, ڈنڈے چلانے, یہ تمام جو باتیں لوگ عوام کے اندر پیدا ہو رہی ہیں, اس نیت سے اعلان کیا جو ہمارے حسین نے جو ہمیں درس دیا ہے وہ ڈھول ڈھمکے تماشے کرنے کا نہیں دیا ہے. اس لیے کہ امام حسین نے یہ درس دیا ہے کہ جب جب تم پہ مصیبت آئے, پریشانی آئے, صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارو اور صبر کے ساتھ امام حسین کا دامن مضبوطی سے پکڑو. اللہ رب العزت امام حسین کے صدقے میں تمہیں کامیابی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. چلیں اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. آخر میں صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میں آپ کو, مولانا فیض رضا اشرفی صاحب کی موجودگی میں. یہ مدرسہ اہل سنت اشرفیہ اختر العلوم کے یہ پرنسپل ہیں اور ایڈریس ہے منصور پور معافی ضلع سنبل ہے, اور موزہ منصور پور معافی آن روڈ مدرسہ ہے. بھائی کوئی بھی کہیں سے پورے انڈیا بھر میں نہیں, انڈیا کے باہر بھی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ ہم خرافات کو تم جائز ثابت کر دو گے, ہو ہی نہیں سکتا. تو ان کا مقصد یہی تھا آخر میں کہ بھائی جو عوام ہے ہماری وہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ اتنا بڑا چیلنج بھائی دیا تو کوئی تو بات ہوگی. حضرت آخر میں کچھ پیغام دینا چاہتے ہو چلتے چلتے؟ ہاں, بس ہمارا جو اصل مقصد ہے اور مدعا ہے وہ یہی ہے کہ عوام کو بھڑکانا نہیں, لڑائی جھگڑے دنگا فساد ہمارا مقصد نہیں ہے. جی, ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو تمام خرافاتیں ہماری عوام کے اندر ہو رہی ہیں یہ ختم ہو جائیں. جی, اور دوسری چیز یہ کہ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ کل بھی موقف اعلیٰ حضرت پہ کام کرتے تھے, آج بھی موقف اعلیٰ حضرت پہ کام کرتے ہیں, اور الحمدللہ جب تک مریں گے ہمارے تن میں جان رہے گی تب تک ہم موقف اعلیٰ حضرت پہ کام کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. کیونکہ میرے امام نے تو ہمیں یہ بتایا, یا رسول اللہ
انہیں جانا انہیں مانا اے ہے ہے۔ نہ رکھا غیر سے کام بے شک۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا مسلمان گئے. آخر میں ایک نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، نعرہ رسالت، یا حسن یا حسن یا حسن. السلام علیکم. ویڈیو کو آپ سب آپ کی نیت سے آگے شیئر کریں تاکہ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ حافظ.